بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ آج کی تازہ ترین خبریں، نوٹیفیکیشن میرے ساتھ رہیے گا۔ بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پینشن اصلاحات کے بارے میں اہم اجلاس آئندہ ہفتے طلب کر لیا گیا۔ غیر رجسٹرڈ سرکاری ملازمین کی تنظیموں پر پابندی کے حوالے سے بھی فیصلے متوقع ہیں۔ صوبائی حکومت نے پینشن اصلاحات کے لیے اہم ترین اجلاس آئندہ ہفتے طلب کر لیا۔ اجلاس میں سرکاری ملازمین کی پینشن اصلاحات کے حوالے سے نئی سفارشات کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ اس حوالے سے خصوصی بریفنگ بھی دی جائے گی۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ آگے چلیں تو ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کنٹریبیوٹری پینشن سکیم جو تھی وہ بالکل ٹھپ ہو گئی جی۔ سندھ کے ملازمین نے ایسا احتجاج کیا، اتنا بڑا احتجاج کیا کہ ان کو وہ پینشن جو اصلاحات تھیں جو اس کو واپس لینا پڑا اور سندھ میں پرانا نظام بحال کرنا پڑا۔ صوبائی کیبنٹ کی جانب سے سول سرونٹ ایکٹ میں نئی شق داخل کرنے کا نوٹیفیکیشن آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ واپس کر نئے اپوائنٹمنٹ والے ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے جی۔ سندھ سول سرونٹ ایکٹ 2025 کا نفاذ فنانس کھاتے میں 1/11/2024 کا نوٹیفیکیشن جو کیا گیا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور جو اب پینشن ہوگی وہ پرانے نظام کے تحت ہی ملے گی، اور پرانے طریقے سے یہ آپ کو گریجویٹی ملے گی، جس کے تحت تمام سرکاری ملازمین کو پینشن اور گریجویٹی کی جگہ کنٹریبیوٹری پینشن دینے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا۔ اسکیم کے تحت ہر سرکاری ملازم کو 10% تنخواہ کا ہر ماہ حصہ جمع کرانے تھے، جبکہ حکومت نے 12%۔ تو اب کابینہ سے منظوری کے بعد 1 نومبر کو اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ تو اب یہ نوٹیفیکیشن جو ہے حکومت نے واپس کر دیا۔ اب پرانے طریقہ کار سے آپ کو گریجویٹی اور پینشن ملے گی۔ آگے چلو تو خیبر پختونخوا ٹیوٹا کے کنٹریبیوٹری پراویڈنٹ فنڈ میں بے ضابطگیاں، یہ جی یہ تو ہونا ہی تھا۔ جب آپ کنٹریبیوٹری پینشن کا اسکیم لے کے آئیں گے، کچھ لوگ اپنی طرف سے پیسے دیں گے، کچھ پھر آپ حکومت دے گی، پھر آپ ان کو کسی بھی ادارے میں لگائیں گے یا کسی بھی جگہ پہ لگائیں گے تو وہاں پر بے ضابطگیاں تو ہوں گی۔ تو پہلے ایک نظام بڑا اچھا بنا ہوا تھا، سندھ میں واپس ہو گیا، تو بہتر تو یہی اس کو واپس کیا جائے۔ سیپ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، تو اس میں یہ کہا گیا کہ سیپ میں کچھ چینجنگ کر رہے ہیں اور کچھ اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے میں کسی قسم کی کوئی چینج نہیں کی جائے گی، نہ چینجنگ کی جائے گی، بلکہ تنخواہ اور پینشن سادہ وہی چلیں گی۔ اس کے علاوہ اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے، اور پے رول جو تھا وہ لگتا یوں تھا کہ وہ لیٹ ہو جائے گا، لیکن آج کی خبر ہے کہ جو پے رول ہے وہ ٹائم پر ہی چلے گا، لیکن اس میں جو تبدیلیاں چینجیں آپ دیتے ہیں وہ چینجیں نہیں ہو سکیں گی، اور تنخواہ آپ کو انشاءاللہ اسی ڈیٹ سے، یعنی جس طرح پے رول چلتا ہے 25-26 کو، اس کے بعد آپ کو تنخواہیں پینشن ملنا شروع ہو جائیں گی۔ سندھ میں ہزاروں پینشنز کا ریکارڈ غائب کر دیا ہونے کا جو انکشاف ہوا ہے۔ فائل گم ہونے کی وجہ سے مشکوک پینشنرز کو پینشن جاری ہونے کا خدشہ۔ پی ایس سی کی فائل متعلقہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس میں جمع کرانے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ تو یہ ایک سندھ حکومت کی طرف سے خبر تھی۔ اب ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گے۔ پچھلے دنوں ایک خبر، بہت بڑی خبر چل رہی تھی ہائرنگ کی، کہ ہائرنگ میں جو ہے وہ 85% اضافہ کیا گیا ہے، لیکن ابھی ایک خبر دنیا نیوز کی آ رہی ہے کہ ہاؤس رینٹ سیلنگ ہائرنگ کا معاملہ مزید التوا کا شکار۔ وزیر خزانہ نے سمری بھیج دی مگر وزیر اعظم نے منسوخ کر دی۔ تو اس حوالے سے یہی خبر آ رہی ہے کہ موجودہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو سیلاب کے حالات ہیں، اس کے پیش نظر اس کو منسوخ کیا گیا ہے۔ آگے چلیں تو تمام اساتذہ کے لیے ٹیچنگ لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ۔ لائسنس کے بغیر اسکول اکیڈمی میں کوئی ٹیچر نہیں پڑھا سکیں گے، مدت 5 سال کی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک خبر تھی کہ تمام ٹیچرز پی ایس ٹی سے لے کر ایس ایس ٹی تک تمام ٹیچر کو باقاعدہ جو ہے وہ لیٹر جاری کیا جائے گا، لائسنس اس کے مطابق ہی وہ پڑھائیں گے۔ آگے چلیں تو بات کرتے ہیں 30% ڈسپیرٹی کے بارے میں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے تو ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن ملازمین اور اگیگا کی طرف سے بڑے بڑے اجتماع کیے جا رہے ہیں۔ ابھی آج کی تازہ ترین یہ خبر ہے کہ انہوں نے ایک ملاقات کی ہے جو سابق صوبائی وزیر ہے
اور نائب صدر بھی، سینئر نائب صدر بھی مسلم لیگ نون کے چوہدری جعفر اقبال گجر صاحب سے، اور انہوں نے 78 ڈسپیرٹی الاؤنس اور پینشن میں ترامیم کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی گزارشات پیش کی ہیں۔ تو اس طریقے سے اب ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم پورے ایم پی اے کے پاس جائیں گے، تمام ایم این ایس کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ اسمبلی میں اس کویشچن کو اٹھایا، جو اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جاوید اختر صاحب نے یہ قرارداد وہاں پہ پیش کی تھی کہ سوالات کے جواب دیے جائیں، کہ جب کہ باقی صوبوں میں لے رہے ہیں تو پنجاب میں ایسی گڑبڑ کیوں کی گئی ہے۔ تو اب ان کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کا جو دھرنا ہے وہ 14 اکتوبر تک چلا گیا ہے، تو 14 اکتوبر کو انہوں نے کہا کہ ہم فائنل دھرنا دیں گے اور اس وقت تک اٹھیں گے نہیں جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے۔ تو آگے چلیں تو محکمہ خزانہ سندھ نے مالی سال 2024-25 کے لیے جنرل پروویڈنٹ فنڈ جی پی ایف کی مارک اپ کی منظوری دے دی، یہ بھی 12.46% ہے۔ اس سے پہلے تمام صوبوں نے منظوری دے دی تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے منظوری اس کی نہیں دی تھی۔ تو اس حوالے سے بڑی اچھی خبر ہے کہ انہوں نے یہ منظوری دے دی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی آپ کو دیتا چلوں، ڈسپیرٹی الاؤنس میں 50% اور تنخواہوں میں 70% اضافہ، پینشن کٹوتی خاتمہ۔ سندھ کے سرکاری ملازمین نے اپنے تمام او پی ڈی بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے، ڈسپیرٹی الاؤنس میں 50% اور تنخواہوں میں 70% اضافہ اور پینشن کٹوتی جو ہے اس کو ختم کیا جائے، ورنہ ہم تمام او پی ڈی بند کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ تو آج کی یہ تازہ ترین خبریں تھیں۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔